بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، وائٹ برڈز عمران سیریز کی قسط نمبر 24 میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید۔ سیریز کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ اردو صفحہ چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر لیں۔ کافرستان کے پرائم منسٹر اپنے آفس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے سامنے میز پر ایک لانگ رینج ٹرانسمیٹر موجود تھا اور ان کے چہرے پر گہری سنجیدگی اور پریشانی کے تاثرات نمایاں تھے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ پاکشا سیکرٹ سروس تو ہلاک ہو چکی ہے، پھر یہ لیبارٹری سے رابطہ کیوں نہیں ہو رہا؟ پرائم منسٹر نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ وہ مسلسل لانگ رینج ٹرانسمیٹر کے ذریعے ورنگل سرا کے درمیان موجود پہاڑی پر موجود لیبارٹری میں کال کر رہے تھے، لیکن وہاں سے کوئی کال ہی ریسیو نہیں کر رہا تھا۔ حالانکہ وہاں پاکشائی سائنسدان کے ساتھ ساتھ دیگر سائنسدان بھی موجود تھے، جن کے سربراہ ڈاکٹر مچیٹ تھے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کوئی خاص چکر لگتا ہے، پرائم منسٹر نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور پھر وہ کافی دیر تک بیٹھے سوچتے رہے۔ پھر اچانک ایک خیال کے تحت انہوں نے ہاٹ لائن فون کا ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ یس۔ دوسری طرف سے کال ریسیو ہوتے ہی کافرستان کے صدر کی بھاری سی آواز سنائی دی۔ راج نارائن، پرائم منسٹر بول رہا ہوں۔ پرائم منسٹر نے کہا، کوئی خاص بات جناب؟ صدر نے پوچھا۔ جناب، یہ تو آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ پاکشا سیکرٹ سروس ورنگل سرا میں سپر ایکس میزائلوں سے ہلاک کر دی گئی ہے۔ پرائم منسٹر نے کہا، ہاں، آپ نے خود ہی تو تفصیلی رپورٹ دی تھی۔ صدر نے چونک کر کہا، یس سر، یہ بات تو حتمی ہے، لیکن ورنگل لیبارٹری سے ٹرانسمیٹر کال ریسیو نہیں کی جا رہی، جس کی وجہ سے مجھے بے حد پریشانی ہو رہی ہے۔ میں نے سوچا شاید مجھے درست فریکوینسی معلوم نہ ہو، آپ سے درست فریکوینسی معلوم کر لوں، پرائم منسٹر نے کہا۔ تو دوسری طرف سے صدر صاحب کے ہنسنے کی آواز سنائی دی تو پرائم منسٹر بے اختیار اچھل پڑے۔ پرائم منسٹر صاحب، ورنگل لیبارٹری تو خالی ہے، وہاں سے کال کون ریسیو کرے گا؟ صدر نے ہنستے ہوئے کہا، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ لیبارٹری خالی ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پرائم منسٹر نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا، آپ کو ابھی پاکشا سیکرٹ سروس کا تجربہ نہیں ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ آپ نے نہایت ذہانت سے کام لیتے ہوئے بر وقت ایئر فورس کے ذریعے وہاں سپر ایکس میزائل فائر کرا کر پاکشا سیکرٹ سروس کو ہلاک کر دیا ہے، لیکن آپ خود دیکھیں کہ آپ کی نئی قائم کردہ ایجنسی وائٹ برڈز کا انہوں نے کیا حشر کیا ہے۔ اگر آپ کا مایا دیوی سے رابطہ نہ ہوتا اور آپ ایئر فورس کو بر وقت استعمال نہ کرتے تو یہ بات یقینی تھی کہ یہ لوگ لیبارٹری کو تباہ کر دیتے۔ اس لیے میں نے اس سلسلے میں پہلے ہی حفاظتی کارروائی کر دی تھی۔ انتہائی خاموشی سے ورنگل لیبارٹری سے سائنسدانوں اور نایاب دہات کو رچنا نگر کی لیبارٹری میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ وہ لیبارٹری بھی ناقابل تذکیر ہے، لیکن یہ کام اس قدر خاموشی سے کیا گیا کہ پاکشا سیکرٹ سروس کو بھی آخر تک معلوم نہیں ہو سکا، اور وہ یہی سمجھتے رہے کہ مشن ورنگل سرا کی لیبارٹری میں ہی مکمل ہو رہا ہے۔ صدر نے اس بار سنجیدہ لہجے میں کہا، لیکن سر، آپ کم از کم مجھے تو اطلاع دے دیتے۔ پرائم منسٹر نے قدرے ناراض سے لہجے میں کہا، سوری جناب، آپ کے آفس کے معاملات لیک آؤٹ ہو سکتے تھے، اس لیے اس سلسلے میں سوائے میرے اور کسی کو علم نہیں ہے۔ صدر نے جواب دیا، ٹھیک ہے سر، اب تو بہرحال یہ مشن اطمینان سے فائنل ہو جائے گا۔ پرائم منسٹر نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا، ہاں، لیکن اس کے باوجود میں نے وہاں کافرستان سیکرٹ سروس کے چیف شاگل کو بھجوا دیا ہے۔ صدر نے کہا۔ تو پرائم منسٹر یہ بات سن کر چونک پڑے۔ کیوں سر؟ کیا وہاں کوئی خطرہ ہے؟ عمران اور اس کے ساتھی تو ہلاک ہو چکے ہیں، پرائم منسٹر نے چونک کر پوچھا۔ سیکرٹ سروس صرف چند افراد پر مشتمل نہیں ہوا کرتی، اس لیے پاکشا سیکرٹ سروس کا دوسرا گروپ بھی آ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کرشناس میں بھی عمران نے اپنے ایک شاگرد اور 2 ملازموں کو بھجوایا تھا۔ حالانکہ اسے یہ معلوم تھا کہ وہاں مشن مکمل نہیں ہو رہا، اسی خدشے کے پیش نظر میں نے وہاں چیف شاگل کو پہنچنے کا حکم دیا تھا، اور پھر چیف شاگل نے ان تینوں کا وہیں خاتمہ کر دیا تھا۔ صدر نے جواب دیتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے سر، پھر اب میں مطمئن ہو جاؤں کہ اب معاملات اطمینان سے فائنل ہو جائیں گے۔ پرائم منسٹر نے کہا، ہاں، میرا چیف شاگل سے مسلسل رابطہ ہے۔ ویسے مجھے امید ہے کہ جب تک پاکشا سیکرٹ سروس کے اس گروپ کی ہلاکت کی حتمی رپورٹ پاکشا سیکرٹ سروس کے چیف کو ملے گی اور وہ کوئی اور گروپ یہاں کافرستان بھجوائے گا، تب تک مشن مکمل بھی ہو چکا ہوگا۔ صدر نے کہا، لیکن سر، میرا خیال ہے کہ انہیں کسی صورت بھی اس گروپ کی ہلاکت کا علم نہیں ہو سکتا، کیونکہ ان کے جسم تو جل کر راکھ ہو کر ریت میں مل چکے ہوں گے، اس لیے وہ بس انتظار کرتے ہی رہ جائیں گے۔ پرائم منسٹر نے کہا، ہاں، ایسا ہی ہوگا، اور یہ بات بھی ہمارے فائدے میں ہی جاتی ہے۔ صدر نے جواب دیا، یس سر، اوکے اینڈ تھینک یو۔ پرائم منسٹر نے کہا،
اور رسیور رکھ کر انہوں نے ایک طویل سانس لیا۔ انہیں یک لخت وائٹ برڈز کی چیف شاتری کا خیال آیا، جو ان کی رشتہ دار بھی تھی اور ذاتی طور پر وہ اسے پسند بھی کرتے تھے، اور اب وہ سوچ رہے تھے کہ ان کی قائم کردہ وائٹ برڈز کو ختم نہیں ہونا چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے ہاتھ بڑھا کر انٹرکام کا رسیور اٹھایا اور یکے بعد دیگرے 2 نمبر پریس کر دیے۔ یس سر۔ دوسری طرف سے ان کے پرسنل سیکرٹری کی مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ وائٹ برڈز کے ہیڈ کوارٹر منسٹر نے پوچھا۔ یس سر۔ دوسری طرف سے جواب دیا گیا۔ آپ کو اطلاع مل چکی ہے کہ وائٹ برڈز کی چیف شاتری اپنے ساتھیوں سمیت ورنگل سرا میں پاکشا سیکرٹ سروس کے ہاتھوں ہلاک ہو چکی ہے، پرائم منسٹر نے کہا۔ یس سر۔ مایا دیوی اپنے 4 ساتھیوں سمیت واپس آ چکی ہے۔ انہوں نے تفصیلی رپورٹ دی ہے، جو ہم نے آپ کے آفس بھجوا دی ہے، جگدیش نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ شاتری کے بعد وائٹ برڈز کا نمبر 2 کون ہے؟ پرائم منسٹر نے پوچھا۔ مایا دیوی جناب، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اوہ اچھا، مایا دیوی کو میرے آفس بھجوا دو فوراً تاکہ آئندہ کی پلاننگ کی جا سکے، پرائم منسٹر نے کہا۔ یس سر، دوسری طرف سے کہا گیا۔ تو پرائم منسٹر نے بغیر مزید کچھ کہے رسیور رکھ کر انٹرکام کے ذریعے پرسنل سیکرٹری کو حکم دیا کہ وائٹ برڈز کی مایا دیوی جب آئے تو انہیں فوراً ان کے آفس پہنچا دیا جائے، اور پھر تقریباً نصف گھنٹے بعد دروازے پر ہلکی سی دستخط ہوئی تو پرائم منسٹر نے میز کے کنارے پر موجود ایک بٹن پریس کر دیا، اور اس کے ساتھ ہی دروازہ کھلا اور ایک خوبصورت اور نوجوان لڑکی جس نے پینٹ اور جیکٹ پہنی ہوئی تھی اندر داخل ہوئی۔ اس کے خوبصورت بال اس کے کاندھوں پر پڑے ہوئے تھے۔ پرائم منسٹر کی آنکھوں میں اسے دیکھ کر پسندیدگی کے تاثرات ابھر آئے۔ میرا نام مایا دیوی ہے سر۔ لڑکی نے اندر آ کر سلام کرتے ہوئے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ بیٹھیے، پرائم منسٹر نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے انٹرکام اٹھایا اور مایا دیوی کی فائل بھجوانے کا کہہ دیا۔ تھوڑی دیر میں فائل آ گئی تو انہوں نے فائل کھول کر اس کا مطالعہ کرنا شروع کر دیا۔ جیسے جیسے وہ فائل پڑھتے جا رہے تھے، ان کے چہرے پر مایا دیوی کے لیے پسندیدگی کے تاثرات بڑھتے چلے جا رہے تھے، جبکہ مایا دیوی خاموش بیٹھی ہوئی تھی۔ گڈ، لگتا ہے آپ تو شاتری سے بھی زیادہ تربیت یافتہ ہیں اور آپ نے اس سے زیادہ کارنامے سر انجام دیے ہیں، پرائم منسٹر نے فائل بند کرتے ہوئے کہا۔ یس سر، لیکن سر چیف شاتری بے حد ذہین تھی، مایا دیوی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ آپ نے جس انداز میں ان ایجنٹوں کو ٹریس کیا اور پھر انہیں آخری لمحے تک معلوم نہیں ہو سکا کہ انہیں چیک کیا جا رہا ہے، یہ بات بتا رہی ہے کہ آپ شاتری سے بھی زیادہ ذہین ہیں۔ بہرحال اب شاتری ہلاک ہو چکی ہے، اس لیے اب آپ بتائیں کہ آپ کو اگر وائٹ برڈز کی چیف بنا دیا جائے تو کیا اس سیٹ پر کام کر سکیں گی؟ پرائم منسٹر نے کہا۔ جناب، یہ میرے لیے اعزاز ہوگا کہ میں آپ کے تحت کام کر سکوں۔ میں نے ایکریمیا، کارمن اور روسیا جیسی سپر پاورز کی ٹاپ ایجنسیوں کے ساتھ بھی کام کیا ہوا ہے، اور پھر کافرستان واپس آ کر میں کافرستان سیکرٹ سروس کے ساتھ بھی کام کر چکی ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ میں وائٹ برڈز کو کارکردگی کی بنا پر اس سطح پر لے جاؤں گی کہ اس پر رشک کیا جا سکے، مایا دیوی نے بڑے باعتماد لہجے میں کہا۔ گڈ، مجھے یقین ہے کہ آپ کافرستان کے لیے سرمایہ ثابت ہوں گی، پرائم منسٹر نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے فائل کھولی اور اس پر لکھنا شروع کر دیا۔ لکھنے کے بعد انہوں نے دستخط کر کے فائل بند کر دی۔ میں نے آپ کو وائٹ برڈز کی چیف مقرر کر دیا ہے، پرائم منسٹر نے کہا۔ میں آپ کے اعتماد پر ہر طرح سے پوری اتروں گی سر، مایا دیوی نے مسرت بھرے لہجے میں کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی فون کی گھنٹی بج اٹھی تو پرائم منسٹر نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، پرائم منسٹر نے کہا۔ ایئر مارشل صاحب کی کال ہے جناب، دوسری طرف سے کہا گیا۔ کرائیں بات، پرائم منسٹر نے خشک سے لہجے میں کہا۔ ہیلو سر، ایئر مارشل عرض کر رہا ہوں، دوسری طرف سے ایک مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ یس، کیوں کال کی ہے؟ پرائم منسٹر کا لہجہ مزید خشک ہو گیا تھا۔ سر، مجھے ابھی ورنگل ایئر اسپاٹ سے رپورٹ دی گئی ہے کہ ورنگل سرا کے درمیان موجود پہاڑی خوفناک دھماکوں سے تباہ ہو گئی ہے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ تو پرائم منسٹر بے اختیار اچھل پڑے۔ پہاڑی دھماکوں سے تباہ ہو گئی ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ کس نے کیا ہے ایسا؟ پرائم منسٹر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ سر، دھماکوں کی آواز ایئر اسپاٹ پر مارک کی گئی، جس پر 2 ہیلی کاپٹر وہاں بھجوائے گئے۔ انہوں نے رپورٹ دی ہے کہ پہاڑی کا وجود ہی ختم ہو چکا ہے۔ ان دھماکوں کے بارے میں رپورٹ ہے کہ یہ دھماکے سپر میگا ڈائنامائٹ کے ہیں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ لیکن کس نے ایسا کیا ہے؟ پرائم منسٹر نے ہونش چباتے ہوئے کہا۔ وہاں سے تو یہی رپورٹ ملی ہے جناب، دور دور تک خوفناک صحرا ہے جہاں اب بھی طوفانی ہوائیں چل رہی ہیں، ایئر مارشل نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ آپ وہاں مسلسل نگرانی کرائیں۔ ڈائنامائٹ کے دھماکے فرشتے نہیں کیا کرتے، لازماً یہ دھماکے انسانوں نے کیے ہوں گے اور وہ بہرحال سامنے آ ہی جائیں گے۔
پرائم منسٹر نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی ریسیور کریڈل پر پھڑک دیا۔ کیا یہ وہی پہاڑی ہے جناب جس پر لیبارٹری تھی؟ خاموش بیٹھی مایا دیوی نے پوچھا۔ ہاں، لیکن شکر ہے کہ صدر صاحب نے عقل مندی سے کام لیتے ہوئے اسے پہلے ہی خالی کرا دیا تھا، ورنہ پرائم منسٹر بولتے ہوئے اچانک رک گئے۔ سر، پھر یہ کام یقیناً پاکشاہی ایجنٹوں کا ہوگا، مایا دیوی نے کہا۔ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ وہ تو ہلاک ہو چکے ہیں، پرائم منسٹر نے اچھلتے ہوئے کہا۔ سر، جیسے آپ نے پہلے فرمایا کہ فرشتے ڈائنامائٹ استعمال نہیں کرتے، جس جیپ میں یہ ایجنٹ نقلستان پہنچے تھے وہ جیپ غائب تھی۔ ہم یہی سمجھے تھے کہ وہ جیپ کو سراہ میں لے گئے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ ایسا نہ ہوا ہو اور وہ سراہ کو ناقابل عبور سمجھ کر باہر نکل گئے ہوں۔ اس دوران وہاں سپر ایکس میزائل فائر کیے گئے اور ہم یہ سمجھ کر مطمئن ہو گئے کہ وہ ہلاک ہو گئے ہیں، اور اس کے بعد ہم سب کی واپسی ہو گئی۔ بعد میں انہوں نے کسی طرح اس پہاڑی کو تباہ کر دیا، مایا دیوی نے کہا۔ اوہو، واقعی آپ کی بات درست ہے، ایسا ہی ہوا ہوگا، پرائم منسٹر نے کہا۔ تو مایا دیوی کے چہرے پر ایسے تاثرات ابھر آئے جیسے پرائم منسٹر نے اس کی بات مان کر اسے بہت بڑا کریڈٹ دے دیا ہو۔ سر، کیا پاکشاہی سیکرٹ سروس کو یہ بات معلوم ہے کہ مشن دراصل کہاں مکمل ہو رہا ہے؟ مایا دیوی نے کہا۔ تو پرائم منسٹر بے اختیار اچھل پڑے۔ اوہو، میرا خیال ہے کہ انہیں اس کا علم نہیں ہے اور نہ ہی ہو سکتا ہے، کیونکہ صدر صاحب نے اس راز کو صرف اپنے تک محدود رکھا ہوا ہے۔ مجھے بھی آپ کے آنے سے تھوڑی دیر پہلے اس کا علم ہوا ہے، پرائم منسٹر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ پھر تو وہاں کسی قسم کے حفاظتی انتظامات بھی نہ ہوں گے، مایا دیوی نے کہا۔ نہیں، وہاں کافرستانی سیکرٹ سروس کا چیف شاگل اپنے گروپ کے ساتھ موجود ہے، پرائم منسٹر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ پھر بھی ضروری ہے جناب کہ وہاں ڈبل حفاظتی انتظامات کیے جائیں، سیکرٹ سروس ایک حلقے میں ہو اور وائٹ برڈز دوسرے حلقے میں، مایا دیوی نے کہا۔ نہیں، دو ایجنسیوں کے وہاں پہنچ جانے سے انہیں معلوم ہو جائے گا، پرائم منسٹر نے جواب دیا۔ سر، پاکشاہی سیکرٹ سروس وائٹ برڈز کے بارے میں کچھ نہیں جانتی، اور جتنے افراد کو وہ جانتی تھی انہوں نے ہلاک کر دیا ہے، اس لیے اس کے نقطہ نظر سے وائٹ برڈز ختم ہو گئی ہے، جبکہ کافرستانی سیکرٹ سروس ان سے طویل عرصے سے ٹکراتی چلی آ رہی ہے، اس لیے وہاں ان کی موجودگی سے وہ سمجھ جائیں گے کہ اس جگہ کی اہمیت ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ وہاں سے سیکرٹ سروس کو ہٹا کر وائٹ برڈز کو تعینات کر دیا جائے، مایا دیوی نے کہا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، چونکہ یہ تمام سیٹ اپ صدر صاحب کا ہے، اس لیے اس بارے میں وہی فیصلہ کر سکتے ہیں، پرائم منسٹر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ جناب، ایسا تو ہو سکتا ہے کہ ہم قدرے ہٹ کر پکٹنگ کر لیں اور سیکرٹ سروس کے معاملے میں کوئی مداخلت نہ کریں، لیکن ہوشیار رہیں، اگر پاکشاہی ایجنٹ وہاں پہنچیں تو ہم انہیں اصل لیبارٹری تک پہنچنے ہی نہ دیں، مایا دیوی نے کہا۔ ہاں، ایسا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، آپ چونکہ اب وائٹ برڈز کی چیف ہیں، اس لیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ لیبارٹری رچنا نگر میں ہے، پرائم منسٹر نے کہا۔ رچنا نگر تو بہت وسیع ایریا ہے سر، مایا دیوی نے کہا۔ وہاں ماؤنٹین فورس کی بٹالین موجود ہے، آپ اس کے انچارج سے بات کر سکتی ہیں، پرائم منسٹر نے کہا۔ ٹھیک ہے سر، آپ کی مہربانی ہے، اب باقی کام میں کر لوں گی، مایا دیوی نے اٹھتے ہوئے کہا، لیکن اس بات کا سختی سے خیال رکھیں کہ مجھے آپ کی وجہ سے صدر صاحب کی طرف سے کوئی شکایت نہ آئے، پرائم منسٹر نے کہا۔ یس سر، آپ بے فکر رہیں، مایا دیوی نے سلام کرتے ہوئے کہا۔ یہ فائل لے جائیں اور سیکرٹری کو دے دیں، وہ آرڈر کر دے گا، پرائم منسٹر نے کہا۔ تو مایا دیوی نے فائل لی، وہ ایک بار پھر سلام کیا اور مڑ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ مجھے صدر صاحب کو بتانا چاہیے کہ پہاڑی تباہ کر دی گئی ہے، پرائم منسٹر نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، لیکن اسی لمحے ہاٹ لائن فون کی گھنٹی بج اٹھی تو انہوں نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ ایئر مارشل نے صدر صاحب کو بھی اطلاع دے دی ہے، اس لیے انہوں نے ہاٹ لائن فون استعمال کیا ہے۔ یس سر، پرائم منسٹر راج نارائن بول رہا ہوں، پرائم منسٹر نے کہا۔ آپ کو ایئر مارشل صاحب نے اطلاع دے دی ہوگی کہ وارنگل سراہ کے درمیان موجود پہاڑی کو سپر میگا ڈائنامائٹ سے تباہ کر دیا گیا ہے، صدر نے قدرے سخت لہجے میں کہا۔ یس سر، میں آپ کو کال کرنے ہی والا تھا کہ آپ کی کال آ گئی سر، پرائم منسٹر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس رپورٹ سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ پاکشاہی ایجنٹ سپر ایکس میزائلوں کے باوجود ہلاک نہیں ہوئے، صدر نے سرد لہجے میں کہا۔ یس سر، وہ لوگ یقیناً واپس چلے گئے تھے، جبکہ ہم یہی سمجھتے رہے کہ یہ لوگ صحرا میں ہیں اور بعد میں انہوں نے یہ کارروائی کر ڈالی، پرائم منسٹر نے کہا۔ لیکن جب انہیں یہ معلوم ہوا ہوگا کہ لیبارٹری خالی ہے تو ان کا رد عمل کیا ہوگا،
صدر نے قدرے پریشان سے لہجے میں کہا، سر آپ نے واقعی بے پناہ عقل مندی کا ثبوت دیا ہے، ورنہ تو یہ لوگ اپنا مشن مکمل کر لیتے، اور اصل بات کا علم چونکہ صرف آپ کو ہے یا اب مجھے ہے، اس لیے انہیں تو اس بات کا کسی صورت علم نہیں ہو سکتا۔ البتہ ایک بات ایسی ہے جس کی وجہ سے انہیں اصل بات کا علم ہو جائے تو کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ پرائم منسٹر نے کہا، کیا؟ صدر نے چونک کر پوچھا، جناب پاکشاہی سیکرٹ سروس اور کافرستان سیکرٹ سروس کے درمیان بے شمار بار مقابلہ ہو چکا ہے، اس لیے پاکشاہی سیکرٹ سروس کافرستانی سیکرٹ سروس کے بارے میں بہت کچھ جانتی ہے۔ جب انہیں ورنگل سرا میں لیبارٹری خالی ملی ہوگی تو لازماً انہوں نے دارالحکومت میں کافرستانی سیکرٹ سروس کے ہیڈ کوارٹر سے معلوم کرنا ہے کہ چیف شاگل کہاں ہے، اور جیسے ہی انہیں معلوم ہوگا کہ چیف شاگل اپنے گروپ کے ساتھ رچنا نگر موجود ہے تو وہ فوراً سمجھ جائیں گے کہ اصل مشن وہاں مکمل ہو رہا ہے اور وہ وہاں کا رخ کر لیں گے۔ پرائم منسٹر نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا، اوہ آپ کا تجزیہ بے حد دانشمندانہ اور درست ہے، لیکن اب کیا کیا جائے؟ وہاں بہرحال حفاظتی انتظامات تو ہونے چاہیے۔ صدر نے کہا، جناب یہ حفاظتی انتظامات وائٹ برڈز آسانی سے کر سکتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ پاکشاہی سیکرٹ سروس والے یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ وائٹ برڈز کو ختم کر دیا گیا ہے، اور تیسری بات یہ کہ انہیں وائٹ برڈز کے ہیڈ کوارٹر کے بارے میں معلوم نہیں ہوگا، اس لیے وہ وائٹ برڈز کی وجہ سے اصل جگہ کے بارے میں معلوم نہیں کر سکیں گے۔ پرائم منسٹر نے کہا، لیکن اس کی چیف اور خاص ممبرز تو ہلاک کر دیے گئے ہیں۔ پھر صدر نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا، سر سیکنڈ چیف مایا دیوی بچ گئی ہے اور میں نے اس کی فائل دیکھی ہے، وہ شاتری سے بھی زیادہ ذہین اور تربیت یافتہ ہے۔ یہ وہی مایا دیوی ہے سر جس نے دہاروں میں ان لوگوں کو ٹریس کیا اور پھر ان کی جیپ پر سیٹلائٹ کاشنز لگایا، اور یہ وہی مایا دیوی ہے سر جس نے ان کے پیچھے دہاروں کے نقلستان پہنچ کر چیف شاتری کو ان کی نشاندہی کی تھی، اس لیے میں نے اسے وائٹ برڈز کی چیف بنا دیا ہے۔ پرائم منسٹر نے جواب دیتے ہوئے کہا، آپ کی یہ بات میرے ذہن میں چپک گئی ہے کہ یہ لوگ چیف شاگل کی موجودگی کی وجہ سے اصل سپاٹ معلوم کر لیں گے۔ ٹھیک ہے، میں شاگل اور اس کے گروپ کو فوری واپس کال کر دیتا ہوں۔ آپ مایا دیوی اور اس کے گروپ کو وہاں بھجوا دیں۔ جب انہیں اصل سپاٹ کا علم ہی نہ ہو سکے گا تو ان لوگوں کے وہاں پہنچنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ صدر نے کہا، یس سر، آپ شاگل صاحب کو فوری واپس کال کر لیں اور انہیں سختی سے منع کر دیں کہ وہ کسی کو بھی رچنا نگر کے بارے میں نہ بتائیں۔ پرائم منسٹر نے کہا، ٹھیک ہے، ایسا ہی ہوگا۔ دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو انہوں نے ریسیور رکھ کر اطمینان بھرے انداز میں ایک طویل سانس لیا۔ عمران اپنے ساتھیوں سمیت اس وقت دہاروں کے ایک ہوٹل کے کمرے میں موجود تھا، وہ بھی تھوڑی دیر پہلے صحرا سے واپس آئے تھے۔ عمران اپنے ساتھیوں سمیت صحرا کے درمیان موجود پہاڑی کے اندر لیبارٹری میں پہنچے تو لیبارٹری خالی پڑی تھی۔ وہاں مشینری تو موجود تھی لیکن وہاں کوئی آدمی موجود نہ تھا، اور لیبارٹری کی اندرونی حالت بتا رہی تھی کہ اسے طویل عرصے سے استعمال نہیں کیا گیا۔ عمران سمجھ گیا کہ انہیں نہایت خوبصورتی سے ڈاش دیا گیا ہے۔ ٹائیگر نے جو اطلاع دی تھی وہ درست تھی، اور اصل مشن یہاں کی بجائے رچنا نگر میں مکمل ہو رہا تھا۔ عمران نے سپر میگا ڈائنامیٹ وہاں لیبارٹری میں فکس کر دیا، اور پھر صحرا سے باہر آ کر انہوں نے جیپ کا رخ دہاروں کی طرف موڑ دیا۔ چونکہ وہ دہاروں سے ہی وہاں پہنچے تھے اس لیے انہیں معلوم تھا کہ دہاروں کتنے فاصلے پر ہے۔ دہاروں کے قریب پہنچ کر عمران نے ایک سائڈ پر جیپ روکی اور جیپ سے ڈائنامیٹ کا ڈی چارجر نکال کر اسے آن کر دیا۔ اسے معلوم تھا کہ صحرا کے درمیان میں موجود پہاڑی میں بنی ہوئی لیبارٹری تو کیا اس قدر طاقتور ڈائنامیٹ سے پوری پہاڑی ہوا میں بکھر گئی ہوگی۔ عمران نے ایسا اس لیے کیا تھا کہ ان دھماکوں کی آوازیں پہاڑوں کے پیچھے ایئر سپاٹ تک لازماً پہنچیں، اور ہو سکتا ہے کہ وہاں سے چیکنگ کے لیے ہیلی کاپٹر بھیجے جائیں، اور ان کی جیپ اس خالی اور ویران علاقے میں مشکوک ہو سکتی تھی، اس لیے اس نے دہاروں کے قریب پہنچ کر یہ کارروائی کی تھی، اور اس کے بعد وہ وہاں ہوٹل میں پہنچ گئے تھے۔ عمران صاحب، کیا اب ہمیں رچنا نگر جانا ہوگا؟ صالح نے کہا، وہاں ٹائیگر، جوزف اور جوانا گئے ہوں گے، پہلے ان کے بارے میں معلوم کرنا ہوگا۔ عمران نے کہا، انہوں نے کیا کیا ہوگا؟ تنویر نے منہ بناتے ہوئے کہا، نہیں، ٹائیگر بے حد ہوشیار اور سمجھدار ہے، صفدر نے کہا، جبکہ عمران نے جیب سے ایک لانگ رینج ٹرانسمیٹر نکالا اور اس پر فریکوینسی ایڈجسٹ کر کے اس نے بار بار کال دینا شروع کر دی، لیکن جب مسلسل کوشش کے باوجود کال ریسیو نہ کی گئی تو عمران کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات ابھر آئے۔ کیا مطلب؟ یہ کال ریسیو کیوں نہیں کر رہا؟ عمران نے ٹرانسمیٹر آف کرتے ہوئے کہا، ہو سکتا ہے کہ وہ ایسی سچویشن میں ہو کہ کال ریسیو نہ کر سکتے ہوں۔ جولیا نے کہا،
اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہیں ختم کر دیا گیا ہو۔ تنویر نے منہ بناتے ہوئے کہا تو عمران کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ تنویر، سوچ سمجھ کر بات کیا کرو، جولیا نے غصیلے لہجے میں کہا۔ میں نے کون سی بات غلط کی ہے؟ وہ ہماری طرح تربیت یافتہ تو نہیں ہے، اس لیے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ وہاں لہا محلہ کافرستانی سیکرٹ سروس موجود ہوگی، اور کافرستانی سیکرٹ سروس کے مقابل اب ٹائیگر، جوزف اور جوانا تو کھڑے نہیں ہو سکتے۔ تنویر نے تفصیل سے جواب دیتے ہوئے کہا، وہاں یقیناً شاغل موجود ہوگا، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ٹرانسمیٹر پر ایک بار پھر فریکوینسی ایڈجسٹ کرنا شروع کر دی۔ ہیلو ہیلو، چیف آف وائٹ برڈز، شاتری کالنگ، اوور۔ عمران نے شاتری کی آواز اور لہجے میں کال دیتے ہوئے کہا، یس چیف آف کافرستان سیکرٹ سروس، شاغل اٹینڈنگ یو۔ تم زندہ ہو؟ کیا مطلب؟ صدر صاحب نے تو بتایا تھا کہ تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو پاکشاہی ایجنٹوں نے ورنگل سرا میں ہلاک کر دیا ہے، اور اب تمہاری نمبر 2 مایا دیوی کو وائٹ برڈز کا چیف بنا دیا گیا ہے، اوور۔ دوسری طرف سے شاغل کی حیرت بھری آواز سنائی دی تو عمران بے اختیار چونک پڑا۔ میں زندہ بچ گئی ہوں کیونکہ میں نے اپنے میک اپ میں اپنے گروپ کی ایک لڑکی کو وہاں رکھا ہوا تھا۔ میں خود دہاروں میں تھی، پھر اچانک ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں شدید زخمی ہو کر بے ہوش ہو گئی تھی، اور پھر مجھے ہوش آیا تو میں دارالحکومت کے ایک ہسپتال میں موجود ہوں۔ میں ابھی چل پھر نہیں سکتی۔ میں نے اپنے ہیڈ کوارٹر بات کی تو وہاں سے پتہ چلا کہ مجھے سرکاری طور پر ہلاک قرار دے دیا گیا ہے اور مایا دیوی چیف بن گئی ہے۔ میں نے انہیں ہسپتال کے بارے میں نہیں بتایا، ورنہ مجھے معلوم ہے کہ مایا دیوی بے حد کینہ پرور عورت ہے، اس لیے وہ مجھے اس حالت میں خاموشی سے ہلاک کرا دے گی تاکہ وہ چیف بنی رہے۔ میں نے تمہیں اس لیے کال کیا ہے کہ تم میری مدد کرو، اوور۔ عمران نے ایک کہانی بناتے ہوئے کہا، ہسپتال میں تمہارے پاس ٹرانسمیٹر کہاں سے آ گیا، اوور؟ شاغل نے کہا تو عمران کے چہرے پر اس کے لیے تحسین آمیز بھرے تاثرات ابھر آئے۔ ٹرانسمیٹر میرے لباس کی خفیہ جیب میں تھا۔ یہ جدید ساخت کا چھوٹا سا ٹرانسمیٹر ہے۔ میں نے ہوش میں آنے کے بعد اپنا لباس منگوایا تو یہ مل گیا، اوور۔ عمران نے جواب دیا۔ تم کس ہسپتال میں ہو، اوور؟ شاغل نے پوچھا۔ میں بتا دوں گی، تم مجھے پہلے یہ بتاؤ کہ صورتحال کیا ہے، ورنگل سرا میں کیا ہوا ہے؟ کیا پاکشاہ سیکرٹ سروس ختم ہو چکی ہے یا نہیں، اوور؟ عمران نے کہا، پاکشاہ سیکرٹ سروس کے بارے میں حتمی طور پر اطلاع مل چکی ہے کہ وہ سرا میں ہلاک ہو چکی ہے، اوور۔ شاغل نے جواب دیا، اس کا مطلب ہے کہ اب رچنا نگر والی لیبارٹری محفوظ ہے، گڈ شو، اوور۔ عمران نے کہا، تمہیں کیسے اس بات کا علم ہوا، اوور؟ شاغل نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، آپ کہاں موجود ہیں تاکہ مجھے معلوم ہو سکے کہ آپ کو موجودہ حالات میں کیا بتایا جا سکتا ہے اور کیا نہیں، اوور؟ عمران نے کہا، میں اس وقت رچنا نگر پہاڑی پر موجود ہوں، اوور۔ شاغل نے جواب دیتے ہوئے کہا، پھر تو آپ خطرے میں ہیں، کیونکہ مجھے اطلاع ملی ہے کہ پاکشاہ سیکرٹ سروس کا دوسرا گروپ جو 3 افراد پر مبنی ہے رچنا نگر گیا ہوا ہے، اوور۔ عمران نے شاتری کی آواز اور لہجے میں کہا، ہاں مجھے اطلاع مل چکی ہے، اور میرے آدمی انہیں اتر کاش میں بے ہوش کر کے یہاں میرے کیمپ میں لا رہے ہیں، اس لیے تم انہیں ہلاک ہی سمجھو، کیونکہ میں نے انہیں ہوش میں لائے بغیر گولیوں سے اڑا دینا ہے، اوور۔ شاغل نے بڑے فخریہ لہجے میں کہا، اگر تم نے انہیں ہلاک ہی کرانا تھا تو یہ کام وہیں اتر کاش میں بھی ہو سکتا تھا، اوور۔ عمران نے ہونٹ چھپاتے ہوئے کہا، ہاں ایسا ہو سکتا تھا، لیکن اس طرح پاکشاہ سیکرٹ سروس کے چیف کو اطلاع مل جاتی اور وہ کوئی دوسرا گروپ یہاں بھجوا سکتا تھا، جبکہ اب وہ اچانک غائب ہو جائیں گے اور بس، اوور۔ شاغل نے کہا، ہو سکتا ہے کہ انہیں معلوم ہو کہ دوسرا گروپ چل پڑا ہے، اوور۔ عمران نے کہا، سوری، مجھے مشورہ مت دو، میں جو چاہوں گا وہی کہوں گا، تم اپنی بات کرو، کہاں سے بول رہی ہو، اوور؟ شاغل نے یک لخت غصیلے لہجے میں کہا، پھر میری طرف سے بھی سوری، اوور اینڈ آل۔ عمران نے سخت لہجے میں کہا، اور ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ ٹائیگر، جوزف اور جوانا تینوں شدید خطرے میں ہیں، صفدر نے پریشان سے لہجے میں کہا، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کرے گا۔ ٹائیگر، جوزف اور جوانا کی موت کا وقت اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ گیا ہے تو اسے کوئی نہیں روک سکتا، اور اگر نہیں تو کوئی انہیں مار بھی نہیں سکتا۔ ویسے بھی مجھے یقین ہے کہ ٹائیگر اتنی آسانی سے مار کھانے والوں میں سے نہیں ہے، لیکن اب مجھے فوری طور پر رچنا نگر پہنچنا ہوگا، عمران نے جواب دیا۔ ہاں اب یہ ضروری ہو گیا ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں خاصا طویل سفر کرنا ہوگا، صفدر نے کہا۔ ہمیں یہاں سے پہلے دارالحکومت پہنچنا ہوگا، پھر وہاں سے دیکھیں گے کہ قریب ترین ایئرپورٹ کہاں ہے، وہاں سے پھر آگے جس طرح بھی جانا پڑا جانا تو برحل ہے، عمران نے کہا۔ عمران صاحب، آپ کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات نہیں ہیں، جبکہ شاغل کی بات سن کر میرا دل ڈوبا جا رہا ہے۔ بہرحال وہ ہمارے ساتھی ہیں، صالح نے کہا۔ جب آدمی اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی ہو جائے تو کوئی پریشانی یا غم اس کے قریب نہیں آ سکتا۔ ایک فلاسفر نے غم کے بارے میں کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا
اور بندے کی خواہش کے درمیان جو فاصلہ ہوتا ہے وہی غم کہلاتا ہے۔ یہ فاصلہ جتنا زیادہ ہوگا غم اتنا ہی بڑا ہوگا، اور اگر یہ فاصلہ نہ ہو تو پھر غم نہیں ہوگا۔ عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا، آپ واقعی بڑے دل گردے کے مالک ہیں عمران صاحب۔ صالحہ نے بے اختیار ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ باقی سب خاموش بیٹھے ہوئے تھے، لیکن تنویر سمیت سب کے چہروں پر بہرحال پریشانی کے تاثرات نمایاں تھے۔ تو دوستو اس کے ساتھ ہی آج کی یہ قسط یہیں ختم ہوتی ہے، لیکن دوستو ٹھہریے، کیا ٹائیگر جوزف اور جوانا شاگل کے خطرناک ہتھ کنڈوں سے بچ پائے گا یا نہیں؟ اور کیا عمران اور اس کے ساتھی ان کو بچانے میں کامیاب ہو پائیں گے یا نہیں؟ یہ جاننے کے لیے وائٹ برڈز عمران سیریز کی قسط نمبر 25 اردو صفحہ چینل کو لازمی سے دیکھیے۔ اس کے لیے چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل کو ضرور پریس کر دیں۔ شکریہ اینڈ اللہ حافظ۔